جنگ احد کے بعد قریش، یہودی اور عرب کے دیگر بت پرست قبائل کے درمیان میں طے پایا کہ مل جل کر اسلام کا خاتمہ کیا جائے۔ اس سلسلے میں پہلا معاہدہ قریش کے سردار ابو سفیان اور مدینہ سے نکالے جانے والے یہودی قبیلہ بنی نذیر کے درمیان میں ہوا۔ اس کے بعد بنی نذیر کے نمائندے نجد روانہ ہوئے اور وہاں کے مشرک قبائل غطفان اور بنی سلیم کو 1 سال تک خیبر کا محصول دے کر مسلمانوں کے خلاف جنگ پر آمادہ کر لیا۔ اس کے بعد قبیلہ بنو کنانہ بھی آمادہ ہو گیا۔ پھر ان یہودیوں کے ساتھ جو ابھی تک مدینہ میں سکونت پذیر تھے، سازش کا سلسلہ جاری کیا گیا۔ اول ابو سفیان قریش اور اپنے ہم عہد قبائل کا 4000 کا لشکر لے کر مکہ سے روانہ ہوا۔ مقام مرہ و زہرائن میں بنو سلیم کی فوج بھی ان سے آ کر مل گئی۔ اس طرح تمام قبائل راستے میں آ کر اس لشکر میں شامل ہوتے گئے۔ بنو نذیر کا سردار حی بن اخطب اور قبائل غطفان کا سردار عینیہ بن حسین تھا۔ تمام افواج کفار کا سپہ سالار ابو سفیان تھا۔ مدینہ کے قریب پہنچ کر تمام حملہ آور فوج کی تعداد بروایت مختلفہ کم ازا کم 10,000 اور زیادہ سے زیادہ 24,000 تھی۔ اس لشکر اعظم میں 4,500 اونٹ اور 300 گھوڑے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت سلیمان فارسی نے ایک دفاعی خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جو عربوں کے لیے ایک نئی بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مشورہ پسند آیا، چنانچہ خندق کی تعمیر شروع ہو گئی۔ مدینہ کے ارد گرد پہاڑ تھے اور گھر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے، جو ایک قدرتی دفاعی فصیل کا کام کرتے تھے۔ ایک جگہ کوہ عبیدہ اور کوہ راتج کے درمیان میں سے حملہ ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں خندق کھودنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس دن میں خندق مکمل ہو گئی، جو تقریباً 5 کلومیٹر لمبی تھی، 5 ہاتھ تقریباً 2.25 سے 2.5 میٹر گہری تھی اور اتنی چوڑائی تھی کہ ایک گھڑ سوار جست لگا کر بھی پار نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کی تعداد 3,000 کے قریب تھی، جو 15 سال سے بڑے تھے اور جنگ میں حصہ لے سکتے تھے۔ خندق کھودنے کے تقریباً 3 روز بعد دشمن کی فوج مدینہ پہنچ گئی اور خندق دیکھ کر مجبوراً رک گئی۔ ان کی عظیم فوج اس خندق کی وجہ سے ناکارہ ہو کر رہ گئی تھی۔ کئی دن تک ان کے سپاہی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام رہے۔ کچھ دنوں بعد عمرو بن عبد کی قیادت میں 5 سوار یعنی عمرو بن عبد، اکرمہ بن ابو جہل، زرار بن خطاب، نوافل بن عبداللہ اور ابن ابی وہب نے خندق کو ایک کم چوڑی جگہ سے پار کر لیا۔ عمرو بن عبد عرب کا مشہور سورما تھا اور اس کی دہشت سے لوگ کانپتے تھے۔ اس نے سپاہ اسلام کو للکار کر جنت کا مذاق بناتے ہوئے کہا، اے جنت کے دعوے دارو کہاں ہو؟ کیا کوئی ہے جسے میں جنت کو روانہ کر دوں یا وہ مجھے دوزخ میں بھیج دے؟ اور اپنی بات کی تکرار کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ہے جو اس کے شر کو ہمارے سروں سے دور کرے؟ حضرت علی نے آمادگی ظاہر کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اجازت نہ دی اور دوسری اور پھر تیسری مرتبہ پوچھا۔ تینوں دفعہ حضرت علی ہی تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنا امامہ اور تلوار عطا کی اور فرمایا کہ کل ایمان کل کفر کے مقابلے پر جا رہا ہے۔ ایک سخت جنگ جس کے دوران میں گرد و غبار چھا گیا تھا، نعرہ تکبیر کی آواز آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم علی نے اسے قتل کر دیا۔ عمرو بن عبد کے قتل کی دہشت اتنی تھی کہ اس کے باقی ساتھی فوراً فرار ہونے لگے۔ نوافل بن عبداللہ فرار ہوتے ہوئے خندق میں گر گیا، جسے نیچے اتر کر حضرت علی نے قتل کر دیا۔ باقی فرار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روز خندق علی کی ضرب تمام جن و انس کی عبادت سے افضل ہے۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا تو بنی قریظہ، قریش، غطفان اور دوسرے قبائل میں اختلاف نمودار ہونا شروع ہو گئے اور بد دلی پھیل گئی۔ ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو گئی اور ایسے لوگ سامنے آنے لگے جو جنگ جاری رکھنے کے حامی نہیں تھے۔ ان اختلافات نے انہیں آپس میں مصروف رکھا، یہاں تک کہ خدائی مدد آ پہنچی۔
ایک رات شدید اور سرد آندھی چلی جس نے مشرکین کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا اور ان کی روشنیاں بجھا دیں۔ شدید گرد و غبار سے فضا تاریک ہو گئی اور مشرکین نے فرار ہونے کو ترجیح دی اور مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ 22 ذی القعدہ بدھ کے دن تک لشکر کفار میں سے کوئی بھی باقی نہ رہا اور شدید مالی و جانی نقصان کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی کہ مسلمان محاذ کو چھوڑ کر اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 6 افراد شہید ہوئے اور مشرکین کے 8 سے زیادہ افراد ہلاک ہوئے۔ مالی نقصان بہت شدید تھا۔ یہ مسلمانوں کی شاندار فتح تھی جس میں خندق کھودنے کی تدبیر بڑی کام آئی۔ مشرکین بہت دیر تک اس جنگ کے اثرات سے سنبھل نہ سکے۔ اس جنگ کے بارے میں سورۃ احزاب میں آیات 9 سے 25 نازل ہوئیں۔